ہوا اب اور سرد ہو گئی تھی اور سرسراتی ہوئی چل رہی تھی۔ مغلانی سردی سے کپکپاتی ہوئی سنسان غلام گردش سے گزر رہی تھیں۔ ہر طرف ویرانی برس رہی تھی۔ غلام گردش میں اندھیرا بھی تھا۔ یہ غلام گردش نواب تقی مرحوم کی خوابگاہ کے عین پشت پر تھی۔ خوابگاہ کا عقبی دروازہ اسی غلام گردش میں کھلتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب نواب صاحب رات کے سناٹے میں عقبی دروازہ خاموشی سے کھولتے اور چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غلام گردش سے گزر کر مغلانی کی کوٹری کے دروازے پر پہنچ جاتے۔ مغلانی نے چلتے چلتے خوابگاہ کے عقبی دروازے پر نظر ڈالی۔ دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں قفل پڑا تھا۔ کتنی ہی بھولی بسری یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے دروازے کے سامنے ٹھٹکیں اور پھر آگے بڑھ گئیں۔ چلتے چلتے ان کو عقب میں ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ خوف سے انہوں نے جھرجھری لی مگر پلٹ کر پشت کی جانب نہ دیکھا۔ انہوں نے لڑکھڑاتے قدموں سے غلام گردش عبور کی اور اپنی کوٹری کے سامنے پہنچ گئیں۔ دستک دینے کے لیے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھایا، دروازے پر رکھا، لیکن دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ ہاتھ رکھتے ہی کھل گیا۔ وہ حیران و پریشان کھڑی ہوئی دروازے کو تکتی رہیں مگر وہ زیادہ دیر باہر نہ کھڑی رہ سکیں۔ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور کواڑ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ کوٹری میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دہلیز کے پاس سہمی ہوئی کھڑی تھیں اور گہری گہری سانس بھر کر ہانپ رہی تھیں۔ جب ذرا قرار آیا اور ہوش و حواس بجا ہوئے تو انہوں نے نجو کو پکارا، نجو، اے نجو، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا۔ مغلانی جھنجھلا کر بڑبڑانے لگی، بیٹی تمہاری اس نگوڑی نیند کو آگ لگے، کسی بات کا ذرا بھی ہوش نہیں۔ اتنا بھی نہ ہوا کہ دروازے کی کنڈی ہی لگا دیتی۔ وہ سنبھل سنبھل کر آگے بڑھیں، بڑبڑاتی بھی رہیں، یہ تم سے چراغ بجھانے کو کس نے کہا تھا؟ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ اٹکل سے اس طاق کی جانب چلیں جس میں چراغ کے ساتھ دیا سلائی بھی موجود رہتی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس دفعہ مغلانی نے نجو کو زیادہ اونچی آواز سے پکارا، نجو، اے نجو، بھائی اٹھ بھی جاؤ، یہ بتاؤ دیا سلائی طاق ہی میں رکھی ہے نا؟ مگر نہ نجو بیدار ہوئی نہ اس نے کوئی جواب دیا۔ کوٹری میں بدستور گہری خاموشی چھائی رہی۔ مغلانی اندھیرے میں چارپائی سے ٹکرائیں، لڑکھڑائیں اور منہ کے بل فرش پر گرتے گرتے بچیں، مگر گھٹنے میں ایسی چوٹ آئی کہ بلبلا اٹھیں، بھنا کر نجو پر دہاڑیں۔ اے خدا سمجھے تیری اس نیند کو، تن بدن کا ہوش نہیں، میں کتیا کی طرح برابر بھونک رہی ہوں اور تیرے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ اس بار بھی نجو نہ بولی۔ مغلانی بڑبڑاتی ہوئی اب طاق کے قریب پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، طاق میں ادھر ادھر ٹٹولا، آخر ان کے ہاتھ میں دیا سلائی آ گئی۔ مغلانی نے ایک تیلی نکال کر جلائی اور طاق میں رکھے ہوئے چراغ کو روشن کر دیا۔ انہوں نے اطمینان کی سانس لی، پلٹی اور مڑ کر نجو کی چارپائی کی جانب دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ نجو وہاں موجود نہ تھی، اس کا بستر خالی تھا۔ کوٹری بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ کہنے کو تو یہ کوٹری ہی تھی مگر کسی بڑے کمرے کی طرح کشادہ تھی۔ البتہ آمد و رفت کے لیے دروازہ ایک ہی تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان تھا۔ کسی زمانے میں یہ توشہ خانہ تھا مگر نواب تقی مرحوم کی ہدایت پر اس میں مغلانی کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس کا انتخاب بھی نواب تقی ہی نے کیا تھا۔ خوابگاہ سے قریب ہونے کے باعث وہ شب کے سناٹے میں جب جی چاہتا چوری چھپے مغلانی کے پاس پہنچ جاتے اور اکثر رات بھر رہتے۔ اس کوٹری کے در و دیوار سے گوشے گوشے سے نواب تقی کی یادیں وابستہ تھیں۔ اس کی فضا میں ان کے جسم کی خوشبو بسی ہوئی تھی، مگر اس وقت مغلانی کو نواب تقی کے بجائے رہ رہ کر نجو کا خیال ستا رہا تھا۔ ان کے چہرے پر ویرانی چھائی تھی۔ وہ بجھی بجھی نظروں سے کبھی اپنی چارپائی کو دیکھتی اور کبھی اس کے قریب پڑی ہوئی نجو کی چارپائی کو۔ اس کا بستر اجاڑ تھا، لحاف بے ترتیبی سے الٹا ہوا تھا، چادر پر جگہ جگہ شکنیں تھیں اور تکیہ سرک کر ترچھا ہو گیا تھا۔ مغلانی طاق کے قریب دم بخود کھڑی تھیں۔ ان کی پشت پر چراغ روشن تھا۔ چراغ کی لو تھر تھراتی تو سامنے دیوار پر مغلانی کا بھاری بھرکم سایہ اس طرح جھومتا کہ اسے دیکھ کر خوف معلوم ہوتا۔ مغلانی کچھ دیر تو حیرت اور دکھ سے نجو کے خالی بستر کو تکتی رہیں، پھر قدم اس طرح ڈگمگانے لگے کہ ان کے لیے کھڑا رہنا ممکن نہ رہا۔ وہ آگے بڑھیں اور بے حال ہو کر نجو ہی کے بستر پر جا کر بیٹھ گئیں، مگر چین نہ آیا۔ چاہا کہ اٹھ کر باہر جائیں،
نجو کے بارے میں پوچھ گچھ کریں، لیکن اتنی رات گئے وہ کس کے پاس جاتی؟ کون انہیں نجو کے بارے میں بتاتا؟ سب دروازے بند کیے اپنے اپنے بستروں پر بے خبر سو رہے تھے۔ ہر سو ویرانی برس رہی تھی۔ انہوں نے پریشان ہو کر حضور بیگم کے پاس جانے کا ارادہ کیا، مگر وہ بھی ان کی کیا مدد کر سکتی تھی؟ پہلے ہی کیا کم خوف زدہ اور سہمی ہوئی تھیں اور گھبرا جاتی۔ وہ کچھ طے نہ کر پائی تھیں کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں۔ یکایک کوٹری کے باہر آہٹ ابھری۔ مغلانی نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ کوئی گہری خاموشی میں سنبھل کر چل رہا ہے۔ سنسان رات میں قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی اور رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ آنے والا ادھر ہی آ رہا تھا۔ کوٹری کے عین سامنے پہنچ کر چاپ ختم ہو گئی۔ کوئی باہر کھڑا تھا۔ مغلانی کوٹری کے اندر دم بخود بیٹھی تھیں، گردن اٹھائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو تک رہی تھیں۔ چند لمحے پراسرار سکوت طاری رہا، پھر کسی نے آہستہ آہستہ دروازے کو تھپ تھپایا۔ مغلانی کو مان خیال آیا کہیں نجو تو باہر سردی میں نہیں کھڑی ہے۔ مغلانی اٹھیں، دروازے پر پہنچی، کنڈی اتاری اور آہستہ سے دروازے کا ایک پٹ کھولا۔ ہوا کا سرد جھونکا آیا۔ مغلانی کپ کپا کر رہ گئیں۔ چراغ کی روشنی کوٹری کی دہلیز سے گزر کر باہر پھیل گئی، مگر نہ کوئی بولا نہ اندر آیا۔ مغلانی نے گردن بڑھا کر کواڑ کی آڑ سے دیکھا۔ کوئی دیوار کے قریب اس طرح کھڑا تھا کہ گہری تاریکی میں سائے کی مانند دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ مغلانی نے قدرے اونچی آواز سے پکارا، نجو اندر کیوں نہیں آتی؟ مغلانی کی آواز انجانے خوف سے تھر تھرا رہی تھی۔ کوئی اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ نجو نہیں، ہرمزی تھی۔ مغلانی نے اسے دیکھا تو خوف سے سکتہ طاری ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہرمزی پہلے ہی کیا کم بھدی اور بدوزہ تھی، رات کے اندھیرے میں کچھ زیادہ ہی خوفناک نظر آ رہی تھی۔ ہرمزی نے آگے بڑھتے ہوئے بے نیازی سے کہا، مجھے اندر تو آنے دو، تم تو دربان کی طرح راستہ روکے کھڑی ہو، ذرا ایک طرف تو ہو۔ وہ مغلانی کے قریب پہنچ گئی۔ مغلانی نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، نہایت خاموشی سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئیں۔ ہرمزی کوٹری میں داخل ہوئی اور اطمینان سے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، بی مغلانی، تم تو مجھے دیکھ کر اس طرح ڈر گئیں جیسے میں کوئی آسیب یا بلا ہوں۔ اس کے لہجے سے تلخی صاف عیاں تھی۔ مغلانی نے اس تلخی کو محسوس بھی کیا، مگر درگزر سے کام لیا۔ دروازہ بند کیا، پلٹ کر ہرمزی کو دیکھا، حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا، اے ہرمزی، تم اس وقت اپنی کوٹری سے باہر کیسے آ گئیں اور آ کر اندھیرے میں کھڑی بھی اس طرح ہو گئیں کہ خواہ ڈر معلوم ہو؟ وہ اپنی چارپائی کی جانب بڑھیں اور بستر پر بیٹھ گئیں۔ غضب کی سردی پڑ رہی ہے، تم کو سردی بھی نہ لگی؟ اس جاڑے پالے میں نکل آئیں۔ مغلانی نے لحاف اٹھا کر جسم پر ڈال لیا۔ رات ختم ہو رہی ہے اور تم اب تک سوئی بھی نہیں، مگر تم اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ اے نیند کیسے آئے، دل پر تو آرے چل رہے ہیں۔ مغلانی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، چھوٹی سرکار کی پریشانی کیا کم تھی کہ نجو کی فکر لگ گئی؟ کیا ہو گیا اسے؟ ہرمزی نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں تو بڑی سرکار کے پاس تھی، مغلانی نے بتایا، ذرا دیر پہلے واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کوٹری کا دروازہ کھلا ہے، چراغ گل ہے اور نجو کا کہیں پتہ نہیں۔ بات کہتے کہتے یکایک ان کی آواز بھرا گئی، نہ جانے میری بچی کہاں ہے، کس عالم میں ہے، میری تو عقل بھی کام نہیں کرتی، یا اللہ میں کیا کروں؟ مغلانی کی آنکھیں بھر آئیں، دل گرفتہ ہو کر رونے لگیں۔ ارے تم تو رونے بیٹھ گئیں، ہرمزی نے گھبرا کر کہا۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی رہی، پھر اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ رات بھر تو بڑی سرکار کے کمرے میں بیٹھی باتیں ملاتی رہیں، اس وقت ذرا خیال نہ آیا کہ اکیلے میں اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس نے نظر بھر کر مغلانی کو دیکھا۔ ادھر یہ حال ہے کہ جسے دیکھو جنوں کے خوف سے سہما ہوا، دروازے بند، ہونٹوں پر تالے پڑے ہوئے، نہ کوئی بول رہا ہے نہ بات کر رہا ہے۔ ہر طرف ایسا ہو کا عالم کہ گھر نہ ہوا قبرستان ہو گیا۔ تب تو اسے بھی کوٹری ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ کب تک کوٹری میں اکیلی بیٹھی رہتی؟ بڑوں کا تو پتا پانی ہو رہا ہے، اور نجو تو سمجھو ابھی بچی ہے، سن ہی کیا ہے اس کا، ابھی کل کی بات ہے، اتنی سی آئی تھی بارادری میں۔ ہرمزی نے مغلانی کو بتایا، میں تو دروازہ بند کیے بے خبر سو رہی تھی، اچانک دروازے پر دھڑ دھڑ ہوئی، گھبرا کر اٹھی، دروازہ کھولا، دیکھا نجو سردی سے کھڑی کپ کپا رہی ہے، خوف کے مارے ہوش ٹھکانے نہیں۔ تو یوں کہو نجو تمہارے پاس ہے، میرے پاس نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ہرمزی کا لہجہ بدستور تیکھا تھا۔
کیا میں اسے اپنی کوٹری میں نہ آنے دیتی؟ اس نے گھور کر مغلانی کو دیکھا۔ وہ زبان کی جتنی کڑوی تھی دل کی اتنی ہی اچھی تھی۔ کہنے لگی جا کر دیکھو کیسے اطمینان سے پڑی سو رہی ہے۔ وہ تو اطمینان سے پڑی سو رہی ہے اور یہاں جان پر بن گئی۔ مغلانی کے چہرے پر چھایا ہوا دکھ کا غبار مٹنے لگا۔ انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ تم نے سوچا ہوگا چھوٹی سرکار کی طرح نجو کو بھی جنات اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ ہرمزی کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ ایسا خیال دل میں آیا بھی ہوگا تو اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے؟ مغلانی نے کھل کر اس کی تردید نہ کی۔ چھوٹی سرکار کو بھی تو آخر لے ہی گئے نا۔ کون لے گئے؟ ہرمزی نے تنک کر کہا۔ وہی اوپر والے۔ مغلانی نے چھت کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ بھائی رات کے وقت میں نام نہیں لوں گی، ڈر معلوم ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے لے جاتے ہوئے؟ ہرمزی نے پوچھا۔ دیکھا تو کسی نے بھی نہیں، مغلانی نے جواب دیا۔ نجیبن کو یہی معلوم کرنے تو اوپر بھیجا گیا تھا۔ 2 مامائیں اور بھی اس کے ساتھ تھیں، مگر نجیبن پر زینے میں پہنچ کر جو کچھ بیتی اسے کون نہیں جانتا۔ تم بھی کسی لبڑ خندی کی باتوں میں آ گئی۔ میاں دبو مل گیا تو وہ شیرنی بن گئی۔ ہرمزی نے منہ بگاڑ کر حقارت سے کہا۔ بلی کی آنکھوں سے تو دم نکلتا ہے۔ وہ بی بی چلی تھیں جناتوں کا مقابلہ کرنے، چھت پر پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ راستے میں ہی ایسے اوسان خطا ہوئے کہ تینوں ہی دھڑ دھڑ کرتی ہوئی بھاگی۔ واپس آ کر جو جی میں آیا بتا دیا۔ سب نے یقین بھی کر لیا۔ اس کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ توبہ کرو بہن، کہاں کے جنات؟ کیسے جنات؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مغلانی نے حیران و پریشان ہو کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ چھوٹی سرکار اوپر نہیں گئیں تو کہاں گئیں؟ گھر کا چپا چپا چھان ڈالا۔ 12 دری سے بھی تو جا سکتی ہیں۔ کدھر سے باہر جا سکتی ہیں؟ مغلانی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ڈیوڑھی سے باہر نہیں جا سکتی؟ لو اور سنو، ڈیوڑھی سے کیسے باہر جا سکتی ہیں؟ مغلانی بدستور حیرت زدہ تھیں۔ تم بھی کمال کرتی ہو، پھاٹک پر ہر وقت تو دربان موجود رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کون 4 دیواری سے باہر قدم نکال سکتا ہے؟ تم نے نہیں دیکھا کہ ڈیوڑھی کے سامنے کی 4 دیواری ٹوٹی ہوئی ہے، جس کا جی چاہے آسانی سے باہر جا سکتا ہے۔ ہرمزی اپنی بات پر اڑی رہی۔ دربانوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو، کتنی ہی بار تو میں اس ٹوٹی دیوار کو لانگ کر 4 دیواری سے باہر جا چکی ہوں، اور بھی جس کا جی چاہتا ہے ادھر ہی سے باہر چلا جاتا ہے۔ بوا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مغلانی ایک دم بھڑک اٹھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ چھوٹی سرکار کسی کے ساتھ بھاگ گئیں؟ ان کا لہجہ ایک دم مدھم پڑ گیا۔ ذرا سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالا کرو۔ بڑی سرکار کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ لو، میں نے یہ کب کہا؟ تم تو خامخواہ بات کا بتنگڑ بنانے بیٹھ گئیں۔ ہرمزی ڈر گئی، گھبرا کر فوراً صفائی پیش کرنے لگی۔ میں صرف اتنا بتا رہی تھی کہ کس کس راستے سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ تمہارا مطلب خواہ کچھ بھی ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ چھوٹی سرکار آخر گئیں تو کہاں گئیں؟ مجھے کیا خبر، یہ تو تم کو معلوم ہوگا یا بڑی سرکار کو۔ ہرمزی نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ میں تو 100 باتوں کی ایک بات یہ جانتی ہوں کہ نفیسہ بیگم کے بڑے صاحبزادے علی رضا سے چھوٹی سرکار کا رشتہ ہو جاتا تو آج یہ دن دیکھنا کیوں پڑتا؟ گھر کا لڑکا تھا، پھوپھی کا بیٹا، نہ پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہ تحقیق کی۔ صورت شکل کا اچھا، بات چیت میں مزاج میں کس بات میں کمی تھی؟ اس نے جھک کر سرگوشی کی۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مغلانی کو یقین نہ آیا۔ تم کو کیا خبر کیا کیا ہوتا رہا؟ تم تو اللہ میاں کے گول گنبد میں بیٹھی رہتی ہو۔ ہرمزی نے مسکرا کر مغلانی کو دیکھا۔ ویسے کچھ نہ کچھ تو تم کو بھی پتا ہوگا۔ قسم لے لو مجھے کچھ بھی خبر ہو۔ مغلانی نے انکار میں گردن ہلائی، ساتھ ہی دلچسپی اور تجسس کا بھی اظہار کیا۔ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے کیا نہیں معلوم، ہرمزی نے بتایا۔ علی رضا ایسے ہی تو یہاں کے چکر نہیں کاٹا کرتے تھے۔ جب چھوٹی سرکار کا ان سے پردہ کرانا شروع کر دیا گیا تب بھی دن بھر دیوان خانے میں اپنے ماموں جان کے پاس بیٹھے رہتے، کسی نہ کسی بہانے زنان خانے میں بھی آ جاتے، روزانہ مومانی کو آداب کرنے، مزاج پوچھنے تو ضروری آتے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے زیادہ سے زیادہ دیر ٹھہرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ اندر آتے تو سنا ہے چھوٹی سرکار اپنے کمرے کے دروازے سے لگی کھڑی ہوتی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ مغلانی نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم کو تو یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ علی رضا کبھی آنسوؤں کے قطرے ٹپکا کر، کبھی خون سے لکھ کر خط بھیجتے رہے۔ ادھر ان کی فرمائش پر چھوٹی سرکار لفافے میں اپنے بالوں کی لٹ کاٹ کر بھیجتی، کبھی پسینہ پوچھ کر اپنا رومال بھیجتی۔ ہرمزی مسکرا کر بتاتی رہی۔
मुगलानी दिलचस्पी और इन्हिमाक से एक एक बात सुनती रहीं। न पूछो किस किस तरह चोरी छुपे ये रुके पर्चे आते जाते रहे और इसमें क्या क्या लिखा होता। तुमको इनके बारे में कैसे मालूम हुआ? मुगलानी ने मुश्तबा नज़रों से हुरमुज़ी को देखा, दबी ज़बान से पूछा, ऐसे रुके पर्चे कहीं तुम तो इधर उधर नहीं पहुंचाती रहीं? ऐ तौबा करो, कहीं मेरा नाम भी न ले देना, बड़ी सरकार क़यामत ढा देंगी। ये काम तो नफीसा बेगम की मोहरी हलीमन के ज़रिए होता था। याद करो एक ज़माने में वो 12 दरी के कितने चक्कर काटा करती थी, जब देखो किसी न किसी बहाने मौजूद होती। उसका लहजा दफतन बहुत मध्यम हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी सरकार को कुछ शुबा हो गया था या किसी ने मुखबिरी कर दी होगी। ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं। तभी तो सरकार ने हलीमन के आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी, दरबान ड्यूड़ी ही पर रोक लेते। ये तो तुमको भी खबर होगी, और जब इसकी खबर होगी तो और भी बहुत कुछ मालूम होगा। सच कह रही हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुगलानी ने हुरमुज़ी का शुबा दूर करने के लिए वजाहत की। मुझे तो इस मामले में सिर्फ इतना मालूम है कि जब नफीसा बेगम और उनके मियाँ ने बहुत जोर दिया तो बड़े नवाब साहब भी रिश्ते के हक़ में करीब करीब रजामंद हो गए थे। ये उनके इंतकाल से कुछ ही अरसे पहले की बात है, मगर बड़ी सरकार किसी तौर तैयार नहीं थी। नवाब साहब के मरने के बाद भी नफीसा बेगम हाथ पर हाथ रखकर खामोश न बैठी। उन्होंने ढीठ बनकर फिर कोशिश की, मगर सरकार ने साफ इनकार कर दिया। और ये तुम जानती हो कि वो अपनी ज़िद की किस कदर पक्की हैं। ऐ ज़िद विद क्या है, सारा झगड़ा तो इस मुई जायदाद का है। हुरमुज़ी ने इजहार ख्याल किया। बड़ी सरकार तो ये चाहती हैं कि उनकी जायदाद किसी तरह ससुराल वालों के पास ना जाए। उसने मुड़कर मुगलानी के चेहरे को भरपूर नज़रों से देखा। मैं कहती हूँ बेटी के साथ विरसे में किसी न किसी को तो मिले ही। अच्छा तो यह है कि गैरों के बजाय घर की जायदाद घर में रहे। मगर ऐसा हो कैसे सकता है? मुगलानी ने तबसरा किया। इस कमबख्त मुकद्दमे बाजी ने ऐसा बिस बोया है कि दिलों में एक दूसरे के लिए ज़रा गुंजाइश नहीं रही। यह मुकद्दमे बाजी भी तो इसी निगोड़ी जायदाद के लिए हो रही है। हुरमुज़ी ने कहा, बड़े नवाब साहब इसी का बोझ सीने पर उठाए दुनिया से रुखसत हो गए। जिस जायदाद का झगड़ा था वो तो यहीं रह गई। वो अपने साथ कब्र में तो नहीं ले गए। वो क्या बड़ी सरकार भी अपने साथ नहीं ले जाएंगी? हुजूर बेगम के बारे में हुरमुज़ी का लहजा तल्ख होता गया। वो उनसे सख्त नाला मालूम होती थी। हालांकि मुगलानी की तरह हुरमुज़ी भी बहुत पुरानी मुलाजमा थी। हुजूर बेगम उसके सामने बियाह कराई थी, मगर उसे कभी हुजूर बेगम का कुर्ब नसीब न हुआ। मिजाज की तेज़ और तर्रार होने के साथ ज़बान की भी फूहड़ थी। साफ़ सुथरी भी न रहती थी, महीनों गुस्ल न करती। इधर हुजूर बेगम के मिजाज में इस कदर नफासत थी कि एक ज़माना तो ऐसा भी गुजरा कि कोई मामा लौंडी गंदे लिबास में करीब से गुजर जाती तो फौरन नक्सीर फूट जाती। नाक से इस तरह खून जारी होता कि कपड़े लथपथ हो जाते। चेहरे का निचला हिस्सा लहूलुहान हो जाता। सर पर देर तक लोटे की टोंटी से ठंडा पानी डाला जाता, तब खून बंद होता। ख़ानदानी तबीब ने तरह तरह की मुफर्रहुल क़ल्ब अद्वियात दी और एक तवील मुद्दत तक नहायत तवज्जो और पाबंदी से इलाज मुआलजा किया। तो इतना हुआ कि गंदे लिबास की बदबू या पसीने की बिसान से नक्सीर फूटने का सिलसिला बंद हो गया, मगर सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता। चुनांचे उनकी हर खवास और पेश खिदमत पाक साफ रहती। उजला लिबास पहनती, खुशबू लगाती और कान में हमेशा इत्र का फोहा रखती। अपनी ख़ास खिदमतगारों के लिए वो खुद खस और संदल का इत्र मंगवा कर देती थी। हुरमुज़ी पर हुजूर बेगम ने कभी इस तरह लुत्फ़ो करम न फरमाया। उसे दूर ही दूर रखती। वैसे अब वो बूढ़ी भी हो गई थी। जी चाहा तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, वरना उसके लिए तो आराम ही आराम था। उसकी माँ कलमाकनी थी। मर्दाना लिबास पहने, कमर से नीमचा लगाए हर वक्त चाको चौबंद रहती। रात को निहायत मुस्तैदी से महलसरा की पहरेदारी करती। बड़ी निडर और दिलेर थी। हुरमुज़ी को दिलेरी और बेबाकी माँ से विरसे में मिली थी। उसने शादी बियाह भी न किया। सारी ज़िंदगी नवाब तकी और उनके ख़ानदान की खिदमत में बसर की थी। यही वजह थी कि उसकी तमाम हमदर्दियाँ हुजूर बेगम के ससुराल के साथ थीं। उस वक्त भी वो कभी खुल्लम खुल्ला और कभी दबी ज़बान से हुजूर बेगम की मुखालफत ही कर रही थी। मुगलानी कुछ देर तो खामोशी से उसकी बातें सुनती रहीं, फिर उकता कर बोलीं, तुम न जाने किस किस का दुखड़ा लेकर बैठ गईं। मुझे तो रह रहकर छोटी सरकार का गम सता रहा है। न जाने बेचारी कहाँ हैं, किस आलम में हैं। उनके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। फिक्र न करो, वो जहाँ भी होंगी ठीक ही होंगी। हुरमुज़ी ने मुगलानी को तसल्ली देने की कोशिश की।
تم کو کیا خبر کہ وہ کہاں ہیں اور کیسی ہیں؟ مغلانی نے تیکھی نظروں سے ہرمزی کو دیکھا۔ مگھم میں بات نہ کرو، تم کو معلوم ہو تو صاف صاف بتاؤ۔ مجھے اور تو کچھ زیادہ معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ ہرمزی نے بہت مدھم لہجے میں کہا، منہ سے بات نکالتے ڈر لگتا ہے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کچھ کھل کے بتاؤ، مغلانی نے اصرار کیا۔ اتنا ہی بتا دو کہ چھوٹی سرکار کہاں ہے۔ 2-4 روز کی تو بات ہی ہے، پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہرمزی کے لہجے سے اطمینان آیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا، اب تو وہی ہوگا جو ہونا چاہیے تھا۔ یہی کام ہنسی خوشی ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ بھائی تمہاری باتیں اپنی سمجھ میں تو آئی نہیں۔ مغلانی نے قیاس آرائی کی۔ میں نے تمہاری باتوں سے اندازہ لگایا تو یہی لگایا کہ چھوٹی سرکار کے معاملے میں علی رضا کا ہاتھ ہے۔ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ ہرمزی نے کھل کر بات نہ کی۔ قسم لے لو جو مجھے کچھ معلوم ہو، مگر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بھید جلد ہی کھل جائے گا۔ چند روز انتظار کر لو۔ مغلانی کچھ نہ بولی، سر جھکا کر سوچنے لگی۔ ہرمزی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا اب تم آرام کرو، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ اچانک اس نے کھانسنا شروع کر دیا۔ جب ذرا قرار آیا تو گویا ہوئی، یہ کمبخت کھانسی سونے ہی کب دیتی ہے، کبھی کبھی تو ساری رات کھانستے کھانستے گزر جاتی ہے۔ اگر نجو جاگ رہی ہو تو اسے یہاں بھیج دو۔ مغلانی نے کہا، ویسے میں تو یہی کہوں گی کہ اسے اب واپس بھیج ہی دو، آرام سے اپنے بستر پر سو سکے گی۔ ویسے اس کی موجودگی میں تم بھی بے چین رہو گی۔ بھائی سچ پوچھو تو مجھے کسی کے ساتھ نیند نہیں آتی۔ یہی حال اپنا بھی ہے۔ ہرمزی نے مغلانی کی تائید کی، ساتھ ہی اپنی الجھن کا بھی اظہار کیا۔ جب سے نجو میرے پاس آئی ہے برابر جاگ رہی ہوں، کئی بار تمہاری کوٹری کے چکر کاٹ چکی ہوں۔ جیسے ہی آہٹ سنی خود تمہارے پاس آئی، تم سے بات کرنے کو بھی جی چاہ رہا تھا۔ مغلانی خاموش رہیں۔ ہرمزی کے جانے کے بعد انہوں نے کوٹری کا دروازہ اٹھ کر بند کیا اور سردی سے تھر تھراتی ہوئی واپس بستر پر آ گئیں۔ ہرمزی کی باتوں نے ان کو طرح طرح کی الجھنوں میں مبتلا کر دیا تھا۔